بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عظیم سکالر برادر گرامی فضیلت الشیخ محمد اشرف شہزاد حفظہ اللہ تعالی اظہار خیال فرمائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو سب سے زیادہ شرک سے ڈرایا ہے۔ 5ویں پارے میں اللہ پاک نے 2 بار فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ او میرے بندو جو چاہوں گا میں تمہارے کرتوت معاف کر دوں گا، لیکن یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالی کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب شرک کا ہم نام سنتے ہیں ہمارے دل و دماغ میں آج کل مسلمانوں کے ہاں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے، لو جی شرک کا تعلق ہم سے کیا ہے؟ شرک والا موضوع سناؤ مشرکوں کو، یہودیوں کو، کافروں کو، ہندوؤں کو، صلیبیوں کو، ہم تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ نہیں میرے محترم، سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو شرک سے ڈرایا ہے، اور اس واعظ کی ضرورت ایک ایک پیغمبر کو بھی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں 24ویں پارے میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو کہا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور میرے حبیب آپ سے پہلے بھی ہر پیغمبر کی طرف ہم یہ وحی کر چکے ہیں، آج آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی بھی نیکیاں برباد کر دے گا۔ شرک ایک بہت مہلک گناہ ہے جو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے سورہ حج میں کہا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس معاشرے میں شرک آ جاتا ہے، جس گھر میں شرک آ جاتا ہے، جس ملک میں شرک آ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کی تباہی ایسے یقینی ہے جیسے اس کو زمین سے اٹھا لیا جائے، آسمان سے لے جا کے اس کو پھینک دیا جائے، جیسے اس آدمی کا کچھ نہیں بچے گا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو ایک فرشتے کو اٹھا لیا، ایک فرشتے نے اٹھا کے آسمان کے قریب لے جا کے اس کو زمین پہ پھینک دیا تھا، وہ ایسے زمین پہ لگے کہ نیچے سے پانی نکل آیا تھا۔ آسمان سے گرے ہوئے کی تباہی یقینی ہے۔ ایسے ہی اللہ کہتا ہے جہاں شرک آ جاتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو آسمان سے گرا دیا جائے۔ اس لیے سب سے خطرناک گناہ اس دھرتی میں شرک ہے میرے محترم بھائیوں۔ ایک ایک مسلمان کو اس واعظ کی ضرورت ہے۔ وہ سیانہ باپ ہے جو اپنی اولاد کو سب سے زیادہ شرک سے ڈراتا ہے کہ میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، کہیں آپ کی زندگی میں شرک نہ آ جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک باپ کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، لوگوں لقمان ایک حکیم تھا، سیانہ تھا، اللہ نے اس کو حکمت عطا کی تھی۔ اللہ نے اس کو سیانہ کیوں کہا ہے؟ کون سی ادا اللہ کو پسند آئی؟ اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، باپ بھی مسلمان ہے، بیٹا بھی مسلمان ہے، باپ نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور پہلا واعظ کر رہا ہے۔ کیا واعظ کیا ایک مسلمان باپ نے اپنے مسلمان بیٹے کو؟ ایک موحد باپ نے اپنے موحد بیٹے کو کیا کہا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، او میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کرنا۔ اس لیے حضرت جی اس واعظ کی ہر دن ضرورت ہے، ہر آن ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اصل مسئلہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شرک کہتے کس
کو ہیں اللہ نے 30 کے 30 پاروں میں شرک سے ڈرایا ہے. 29 پارے میں جا کے اللہ نے کہا ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. وہ میرے حبیب آپ بھی کہہ دیں مجھے جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے تو میں غیبی مدد کے لیے اپنے رب کو آواز دیتا ہوں. ولا اشرک بہ احدا، اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. انسان کی زندگی حضرت جی دکھوں سے بھری ہوئی ہے، مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے. کسی پریشانی میں باپ کام آتا ہے، کبھی ماں کام آتی ہے، کبھی بہن بھائی کام آ جاتے ہیں، کبھی دوست احباب رشتہ دار محلے دار کام آ جاتے ہیں. لیکن بسا اوقات مصیبت ایسی آتی ہے، پریشانی ایسی آتی ہے جس کا ٹالنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. پھر انسان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے. میرے حبیب کو اللہ نے کہا ہے آپ بھی کہہ دیں انما ادعو ربی، میں غیبی مدد کے لیے علی کو نہیں پکارتا، میں غیبی مدد کے لیے نبی کو نہیں پکارتا، میں کسی فرشتے کو نہیں آواز دیتا. انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا. میں غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتا ہوں. غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دینا یہ عقیدہ توحید ہے. دیکھ بڑی بڑی مصیبتوں والے، بڑی بڑی پریشانیوں والے پیغمبر گزرے ہیں. اللہ نے ایک ایک کی مثال ذکر کی ہے. میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. دیکھ اللہ کا ایک پیغمبر ہے جن پہ بہت بڑی مصیبت آ گئی. بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. یہ دکھ حضرت ایک باپ ہی جانتا ہے. کہتے ہیں نا ہاتھ سے جس کو دفن کر دے اس پہ تو صبر آ ہی جاتا ہے. اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا گم ہو جائے. یہ دکھ تو ماں باپ کو قبر میں اتار دیتا ہے، ماں باپ کو بوڑھا کر دیتا ہے. دیکھ اتنا بڑا دکھ آ گیا. اتنے بڑے دکھ میں یعقوب علیہ السلام کو حضرت جی غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی. حضرت کون سی لڑائی والی اس میں بات ہے، کون سے الجھن والی بات ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آ رہی. یعقوب علیہ السلام کو ادھر غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی. ان کا باپ پیغمبر تھا حضرت جی، قبر بنی ہوئی ہے پاس. دادا اللہ کا خلیل تھا، قبر پاس تھی. یعقوب علیہ السلام نے غیبی مدد کے لیے اپنے باپ کو آواز نہیں دی کہ یا اسحاق مدد، بابا اسحاق میری مدد کے لیے پہنچ. یا ابراہیم مدد، بابا ابراہیم میری مدد کے لیے پہنچ. نہیں، وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے مٹی کے نیچے والوں کو آواز نہیں دیتے. بھلے وہ جتنی بھی شان والے کیوں نہ ہو، بھلے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ خلیل ہی کیوں نہ ہو، جب مٹی کے نیچے چلے جائیں غیبی مدد کے لیے ان کو آواز نہیں دیتے. غیبی مدد کے لیے رب زندہ حی القیوم کو آواز دیتے ہیں. سورۃ الاعراف نامے سپارے میں اللہ نے عجب انداز سے سمجھایا ہے. اللہ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم. سورۃ الاعراف نامہ سپارہ آیت نمبر 197 ہے، 197 آیت نمبر ہے. اللہ کہتا ہے اللہ کو چھوڑ کے غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دے رہے ہو لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. آگے اللہ نے کتنے سادہ الفاظ میں سمجھایا ہے. شیخ صاحب کہہ رہے تھے ان کو سمجھ نہیں آتی، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں اللہ نے سادہ الفاظ میں کیسے سمجھایا ہے. اللہ کہتا ہے او مٹی کے نیچے والوں کو آواز دینے والوں، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. ولا انفسہم ینصرون، وہ تمہاری مدد کیسے کرے جن کے جسم سے روح نکل جائے. ولا انفسہم ینصرون، اللہ کہتا ہے وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ اپنے کام نہیں کر سکتے، وہ تیرے کام کیسے کرے. بڑی کرنی والا بڑا بزرگ بھی بہت ہو جائے، جسم سے روح نکل جائے، اللہ کہتا ہے ولا انفسہم ینصرون، اب اس سے اپنے کام نہیں ہوتے. اب وہ کپڑے اتار نہیں سکتا. حضرت جی کپڑے پھاڑ کے تو اتار،
اب وہ نہا نہیں سکتا، اس کو غسل تو دے، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ اللہ کہتا ہے اس سے اب اپنے کام نہیں ہوتے۔ چلو غسل مریدوں نے دے دیا ہے، کہہ لے اس کو چیک کر لے اچھے طریقے سے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، بول اس کو بعد میں تو نے ہمارے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، ذرا کفن پہن کے دکھا۔ وہ کفن نہیں پہن سکتا حضرت جی، کفن تم پہناؤ۔ کفن پہنا دیا گیا۔ بول لے اب کہ حضرت جی قبرستان خود جا کے تو دکھا دو۔ اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ اپنے کام نہیں کر سکتا۔ اٹھا کے 4-8 آدمی لے جائیں، قبرستان پہنچ گئے، قبر تیار ہے، قبر کے پاس رکھا ہوا ہے، بول لے ان کو کہ قبر میں خود اتار کے تو دکھا دو۔ اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، ان سے تو اپنے کام نہیں ہوتے، ان کو قبر میں تم اتارو۔ 4-5 آدمی مل کے اس کو سنبھال کے پکڑتے ہیں، کہیں بابا گر نہ جائے۔ لاد میں اتار دیا گیا، اب ان کو سلیپیں ڈال لے۔ اللہ کہتا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، ان سے اپنے کام نہیں ہوتے، سلیپیں تو ڈال۔ اور کہنے والے جب بابا پردے میں چلا جاتا ہے پھر کام کرتا ہے۔ دیکھ اللہ نے کیسے عقیدہ توحید سمجھایا ہے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ پردے کی بات کرنے والے اب سلیپیں اس کے اوپر آ چکی ہیں، شاپر ڈال دیا گیا، پردے میں چلا گیا ہے بابا۔ اس کو بول آخری تیرا کام باقی ہے، مٹی اپنے اوپر اپنی خود ڈال لے۔ حضرت جی وہ مٹی نہیں ڈال سکتا۔ اللہ کہتا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اس سے اپنے کام نہیں ہوتے، اس کے کام بھی تو کر۔ یعقوب علیہ السلام پہ اس لیے ان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی۔ حضرت جی انہوں نے باپ دادا کو غیبی مدد کے لیے آواز نہیں دی، آواز دی تو کیا دی؟ واللہ المستعان، اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ اے اللہ دکھ بہت بڑا آ گیا ہے، لیکن میں تیرے در کو چھوڑ کے باپ کی قبر پہ نہیں جا سکتا، تیرے در کو چھوڑ کے دادا کی قبر پہ میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کو آواز دی، 1 سال 5 سال 10 سال، اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا راستہ بدلنے والے۔ دیکھ سورہ یوسف کو کبھی اس انداز سے بھی پڑھیے، 30-35 سال ہو گئے، اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اللہ کے آگے روتے روتے، بیٹا مانگتے مانگتے آنکھیں سفید ہو گئی، لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ وہ جانتے تھے اس بڑے کے در پہ کبھی کبھی دیر ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ہاں دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو پکارتے رہے، اللہ کو مانگتے رہے۔ اللہ میرا بیٹا میرا یوسف وہ بھی شہنشاہ ہے، آزماتا ہے تو پھر کمال ہی کرتا ہے۔ بیٹا کیا ملنا تھا؟ بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں جیل میں بند ہو گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام روز ضرور پڑھے حضرت جی، انہوں نے پھر بھی اللہ کا در نہیں چھوڑا، روز ضرور پڑھے یا اسفا لا یوسفا وابیضت عیناہ من الحزن، ہائے میرے اللہ میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا، تو نے مجھ سے دوسرا بیٹا بھی لے لیا ہے۔ اے شہنشاہ پھر بھی میں تیرا در چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جی انہوں نے پھر بھی باپ دادا کو غیبی مدد کے لیے آواز نہیں دی کہ یا یعقوب مدد ہو، یا اسحاق مدد ہو، اسحاق میری مدد کے لیے پہنچ، یا اسماعیل مدد، یا ابراہیم مدد، یا نوح مدد، یا آدم مدد۔ ایک لمبی لسٹ ہے پیغمبروں کی، ولیوں کی جو گزر چکی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے غیبی مدد کے لیے نہ کسی نبی کو آواز دی، نہ ولی کو آواز دی، نہ کتب ابدال کو، نہ فرشتے کو آواز دی۔ آواز دی تو کیا دی؟ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اے اللہ میں پھر بھی سارے شکوے شکایتیں تیرے آگے رکھتا ہوں، میں پھر بھی تیرا در چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ قربان جائیں ازمائش کی اخیر ہو گئی، انہوں نے پھر بھی اپنے عقیدے کا سودا نہیں کیا، اپنی اولاد کی خاطر اپنے ایمان کو نہیں بیچا۔
اللہ پہ اعتماد کرتے رہے، اللہ پہ اعتبار کرتے رہے، یقین کرتے رہے، اللہ پہ پکی امید رکھی، ایسا یقین رکھا۔ پھر حضرت جی دیر ضرور ہوئی، ہاں دیر نہیں ہوئی، پھر اللہ پاک نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے تھے، اور ان ڈھاریوں میں رہنے والوں کو اللہ نے مصر کی بادشاہی عطا کر دی تھی۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام اور ان کے باپ کے ساری داستان ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بعد میں کئی ایمان کا دعویٰ کریں گے، کہیں گے اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کے دن کو مانتے ہیں، فرشتوں پہ ایمان ہے، تقدیر پہ ایمان ہے، ایمان کا دعویٰ کریں گے، لیکن پھر بھی رہیں گے مشرکی۔ کوئی نبی کو آواز دے گا، کوئی علی کو آواز دے گا، کوئی غیبی مدد کے لیے ولی کو آواز دے گا، نہیں میرے صاحب تیرا دل دکھانا مقصود نہیں، اللہ کی قسم یہ اکاڑے کا فقیر تیرا دل دکھانے نہیں آیا، میں تیرے سامنے نوری علم سے تیرے دل میں روشنی کرنا چاہتا ہوں، اس نور کو اپنے دل میں جگہ دیجئے۔ میرے حبیب علیہ السلام پہ جو نور آیا ہے اس نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، غیبی مدد کے لیے اپنے رب کو آواز دینی ہے۔ میرے حبیب کی سنت بھی یہی کہتی ہے، اور بخاری شریف مکمل کرنے والے طلباء سے پوچھئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی مجھے اور آپ کو یہی درس دیتی ہے، غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دو۔ دیکھ بخاری میں ہے، حدیث کی ہر کتاب میں ہے، اگر کتابوں پہ یقین نہ آئے تو اپنے سکول کی اردو کی کتاب نکال، ادھر بھی لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت تلوار لٹکا کے سوئے ہوئے ہیں، دشمن پاس سے گزرا، اس نے موقع کو غنیمت جانا، اس نے آپ کی تلوار کو اتار لیا، تلوار کی نوک سے بدار کرتا ہے، کہتا ہے من یمنعک منی، بلایا اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ میرے حبیب کے ہاتھ خالی ہیں، دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ صاحب میرے حبیب کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، کون سے اس میں جھگڑے والی بات ہے؟ کون سی مشکل بات ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میرے حبیب علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، آپ نے گزرے ہوئے کسی نبی کا نام نہیں لیا، کسی ولی کا نام نہیں لیا، نہ علی کا نام لیا، نہ فرشتے کا نام لیا، آپ نے غیبی مدد کے لیے آواز دی تو کیا کہا؟ اللہ مجھے اللہ بچائے گا۔ اللہ کا نام ہی لینا تھا، دشمن کے جسم پہ کب کبھی تاری ہو گئی، تلوار زمین پہ جا گری، میرے حبیب نے تلوار کو اٹھایا، آپ نے کہا اس تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، سچ کہا اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ لوگو میرا محبوب صرف اپنوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ قربان جائیں آپ کی رحیمی پہ، جس نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا، میرے حبیب علیہ السلام نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ حضرت جی مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، آپ نے اپنی فیملی سے لے کے اپنے گھرانے سے لے کے ایک ایک امتی کو یہی باز کیا ہے، غیبی مدد کی ضرورت پڑے مجھے آواز نہ دو، علی کو آواز نہ دو، کسی نبی ولی کو آواز نہ دو، غیبی مدد کے لیے میرے حبیب نے اپنے گھر سے لے کے ایک ایک امتی کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ اشارہ کرتا ہوں سیدہ فاطمہ آپ کے پاس غلام یا لونڈی لینے کے لیے آئی، جناب علی پاک بھی آئے، آپ نے کہا میں نے ان کو بیچ کے طلباء کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، یہ میں غلام لونڈی ہے تمہیں نہیں دے سکتا، خالی لٹا دیا، رات کو گھر ہی چلے گئے۔ آپ نے سیدہ فاطمہ کو سامنے بٹھایا، جناب علی پاک کو سامنے بٹھایا، اور آپ نے ان کو کیا آواز دی کیا؟ حضرت جی پوچھ اپنے مولانا صاحب سے، میرے حبیب نے اپنی بیٹی فاطمہ کو تعویذ نہیں دیا، چھلا کڑا دھاگا نہیں دیا،
یہ لوگوں نے بزنس اور کاروبار بنائے ہیں، وہ تیرے جذبات سے کھیلتے ہیں، تیرے دین سے کھیلتے ہیں، تیرے ایمان سے کھیلتے ہیں۔ میرے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو تعویذ سے نہیں جوڑا، کڑے سے نہیں جوڑا، اور آپ نے نہ ہی یہ فرمایا بیٹا فاطمہ رات کو بستر پہ آؤ تو 100 دفعہ یا رسول اللہ مدد کہہ دیا کرو، یا نبی مدد کہہ دیا کرو، تیرے تو گھر میں علی ہے یا علی مدد کہہ دیا کرو، یا نبی نہیں۔ میرے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا فاطمہ رات کو بستر پہ آؤ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو۔ اللہ پاک ہے، بندے تھک جاتے ہیں کام کر کر کے، عورتیں تھک جاتی ہیں، اللہ اس عیب سے پاک ہی پاک ہے۔ بیٹا 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو۔ اللہ جس حال میں بھی رکھے اللہ کا شکر ہی شکر ہے، اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے۔ اور 34 دفعہ بستر پہ آنے کے بعد 34 دفعہ اقرار کیا کرو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آخری مثال اور بات ختم۔ میرے حبیب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ پہ تہمت لگ گئی، 1 مہینہ ہو گیا، مدینہ پاک پہ قیامت برپا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام 1 مہینے کے بعد جناب صدیق کے گھر میں پہنچے۔ میری اور آپ کی امی عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ کو سامنے بٹھایا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، خطبہ پڑھا، اور آپ نے کہا ایسے دیکھو اگر تو تم بری ہو اللہ بری کر دے گا، وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ۔ اگر غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لو، اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ میری امی عائشہ کہتی ہیں جب میرے حبیب نے یہ بولا آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے باپ کو کہا بابا اپنی بیٹی کی تم بات کرو۔ جناب صدیق روتے ہوئے چلے گئے، کہا ایش یہاں ہماری جرت نہیں کہ ہم بول سکے، کہیں ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائے۔ پھر میں نے روتے ہوئے ماں کو آواز دی، اے امّا، ہائے میری ماں، ام رومان تم اپنی بیٹی کی بات کرو۔ ماں تو بیٹیوں کی رازدان ہوتی ہے، تم تو اپنی بیٹی کو جانتی ہو، اپنی بیٹی کی تم ہی بات کر دو۔ ام رومان بھی رو پڑی، کہا بیٹی یہ بہت بڑی جان ہے، ادھر ہم بول نہیں سکتے، کہیں ہماری آوازیں اونچی نہ ہو جائے، اونچی ہو گئی تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ واہ صدیق کے گھرانے والوں، تمہاری عظمت پہ سلام ہے، تم نے اللہ کے پیغمبر سے محبت کی، کتنی بڑی بڑی عظمت سے بھی آئی، محبت کا حق ادا کر دیا۔ میری امی عائشہ کہتی ہیں جب باپ نے بھی جواب دے دیا، ماں نے بھی جواب دے دیا، پھر کوئی راستہ نہ رہا۔ پھر مجھے یوسف علیہ السلام کے باپ کی دعا یاد آ گئی تھی کہ جب ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں میں آنسو ہی نہ رہے، بے بسی کے عالم میں، پھر انہوں نے غیبی مدد کے لیے رب کو کیسے آواز دی؟ میں نے بھی ویسے ہی آواز دی، انما اشکو بسی و حزنی الاللہ۔ اور ڈی جی خان والو، اردا گرد سے آنے والو، ادھر دیکھ تو عید کی اخیر ہو گئی ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کی بی بی میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی۔ سامنے کون ہے؟ سامنے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ زندہ موجود ہیں۔ اب ملتان والوں کو آواز دینے والوں، کربلا والوں کو آواز دینے والوں، مدینہ والوں کو آواز دینے والوں، اجمیر اور سندھ والوں کو آواز دینے والوں، دیکھ امی عائشہ کے سامنے زندہ کون ہیں؟ میرے محبوب پیغمبر ہیں۔ تول دے پوری دنیا کے بزرگوں کو میرے حبیب کی شان کے آگے۔ میرے حبیب خود فرماتے ہیں ایک پلڑے میں میں تھا، دوسرے پلڑے میں ایک آدمی، میرا وزن بھاری رہا، پھر 10 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا، پھر 100 کے مقابلے میں فرشتے نے کہا زنہو بِعَلْفٍ، ان کو 1000 کے مقابلے میں تولو۔ آقا فرماتے ہیں 1000 کے مقابلے میں مجھے تولا گیا
میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بول اٹھا، ارے ان کو کب تک تولو گے؟ ان کو ساری امت سے بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ وہ تیرے میرے محبوب پیغمبر بزرگ کیا ان کی شان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم پیغمبر مل کر بھی ان کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھ معراج کی رات بھی اس بات کی گواہ ہے، جبریل امین آپ کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے، اللہ نے اپنی قدرت طاقت سے سارے انبیاء کو جمع کر دیا ہے۔ کس لیے جمع کیا ہے؟ اللہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے حبیب کے ہاتھ سے پکڑا، آقا یہ سارے انبیاء شانوں والے ہیں، یہ سارے رسول شانوں والے ہیں، ان میں ابراہیم جیسے خلیل بھی ہیں، یوسف جیسے حسین بھی ہیں، موسیٰ جیسے کلیم بھی ہیں، ان کی شان اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شان آپ کی ہے۔ آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ میرے حبیب کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ حضرت جی اللہ کی طرف سے آواز آئی، میں خطابت کے انداز میں کہا کرتا ہوں، فرشتوں نے بھی آواز دی ہوگی کہ آج سے پہلے صرف آپ اپنی امت کے امام تھے، آج سے اللہ نے آپ کو انبیاء کا بھی امام بنا دیا ہے۔ وہ اتنی شان والے زندہ سامنے موجود ہیں۔ امی عائشہ کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، آپ نے یا رسول اللہ مدد نہیں کہا، یا نبی مدد نہیں کہا، یا علی مدد نہیں کہا، یا ابراہیم مدد نہیں کہا، یا جبریل مدد نہیں کہا، غیبی مدد کے لیے آواز دی۔ تو کس کو آواز دی؟ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، اللہ کو آواز دی۔ تھوڑی دیر گزری ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر آواز دینے لگے، یا عیش قومی احمد اللہ، عیش اٹھو اپنے رب کا شکریہ ادا کرو۔ ساتھ آپ اپنا پسینہ صاف کر رہے ہیں، کہا عیش تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری شان میں قرآن اتار دیا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میرے صاحب عقیدہ توحید یہ ہے، غیبی مدد کے لیے اپنے رب کو آواز دے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ غیبی مدد کے لیے اللہ کے سوا ولیوں کو آواز دینا، پیغمبروں کو آواز دینا، علیوں کو آواز دینا، نبیوں کو آواز دینا، یہ شرک ہے۔ اللہ نے قرآن کا آغاز ہی یہاں سے کیا ہے۔ وہ مسجد میں آنے والے، وضو کرنے والے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانے والے، اقرار کر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 15 سال ہو گئے پاکستان کی فضا میں بچے کو یہ آیت یاد ہے۔ میں تجھے اپنی بات نہیں کرتا، گھر میں جا، اپنی مسجد میں جا، ترجمے والا قرآن کھول، ادھر سے ترجمہ پڑھ۔ اس آیت کا کیا معنی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت ہم تیری ہی کرتے ہیں اور مدد کا سوال بھی ہم تجھ سے کرتے ہیں۔ یہ غیبی مدد کا سوال ہے، غیبی مدد کا سوال اللہ سے کرنا یہ توحید ہے۔ اللہ کے سوا اوروں کو آواز دینا یہ شرک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے، ہماری نسلوں کو بھی شرک سے بچائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔